ڈاکٹر محمد علی کو دعوت دوں گا کہ وہ آپ کو بریف کرے آج کے پریس کانفرنس کے حوالے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مختصر نوٹس پر بلائے گئے اس پریس کانفرنس میں شرکت کرنے والے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے رپورٹرز نمائندوں کے بے حد مشکور ہے۔ اس طرح پشاور پریس کلب کے ان تمام متعلقہ ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتے ہیں جن کے تعاون سے یہ کانفرنس ممکن ہو سکا۔ معزز صحافی حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ملک اپنی تاریخ کی بدترین بحرانوں میں گر چکا ہے اور ہر بحران تھمنے کے بجائے روز بروز گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ ملک کی اس بحرانی صورتحال میں ڈیجیٹل مردم شماری کا حکم جاری ہوا تھا اور پورے ملک میں یہ تاثر دیا گیا کہ ڈیجیٹل مردم شماری کے ذریعے ملک میں صحیح خانہ و مردم شماری کا عمل مکمل کیا جائے گا، لیکن صد افسوس کہ حالیہ ڈیجیٹل مردم شماری سب سے زیادہ غیر شفاف، دروغ گوئی اور دھوکہ دہی پر مبنی مردم شماری ثابت ہوئی۔ حالیہ مردم شماری ملک میں کیے گئے دیگر مردم شماریوں کی طرح پہلے سے بالادست ایک مخصوص قوم کی بالادستی کو اور توانائی بخشنے کی مذموم سازش ہے۔ معزز صحافی حضرات، سب کو بخوبی معلوم ہے کہ 2017 سے 2023 تک ورلڈ پاپولیشن گروتھ کی شرح 1.7% رہی۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق یہی شرح پاکستان میں 2.5% رہی۔ مذکورہ مذموم مردم شماری میں پنجاب کی گروتھ یہی 2.5% دکھایا گیا، جبکہ خیبر پختونخوا کا گروتھ 0.7 دکھایا گیا ہے اور بلوچ پشتون صوبے، جس کو عرف عام میں بلوچستان کہا جاتا ہے، بلوچوں کا گروتھ 9.3% دکھایا گیا ہے، جبکہ پشتونوں کی آبادی وہاں جہاں پشتون بلوچ مشترکہ صوبے میں 30 لاکھ کم دکھائی گئی ہے۔ اس طرح زم اضلاع جو سابق فاٹا جسے کہا جاتا ہے میں اگرچہ سوائے معدنیات نکالنے کے دیگر امور میں ریاست کا رٹ نہ ہونے کے برابر ہے، مگر وہاں جعلی ڈیجیٹل مردم شماری کر کے فاٹا کی آبادی کو 50 لاکھ کے لگ بھگ دکھایا گیا ہے۔ یاد رہے کہ 1940 کی دہائی میں یہ جناب عبدالقیوم خان کی کتاب گولڈز اینڈ گن میں درج ہے، یہ 40 کی دہائی میں فاٹا کی آبادی 26 لاکھ دکھائی گئی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں 1940 اور 2023 یہ بھی آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ 2040 میں مشرقی اور مغربی پاکستان کی مشترکہ آبادی کتنی تھی اور مغربی پاکستان کی کتنی تھی۔ فاٹا کی آبادی 26 لاکھ تھی۔ کیا واقعی پشتون ملک میں دیگر اقوام کے مقابلے میں کم بچے پیدا کرتے ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ سوال اس لیے بعض دوست وہ مذاق میں کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا، فاٹا، سابقہ فاٹا اور بلوچستان میں فیملی پلاننگ کو بند کیا جائے، یہ فضول خرچی ہے۔ دوسری بات، یہ جو سٹیٹسٹکس ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جو سٹیٹسٹکس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں میرے خیال میں 3 پنجابی ہے اور 2 سندھی، اگر میں غلط نہ ہوں، اگر غلط ہو تو آپ تصحیح فرمائے، لیکن وہاں پہ پشتونوں کی کوئی نمائندگی نہیں ہے۔ وہ جو لکھتے ہیں وہی دیتے ہیں، وہی پرنٹ ہو جاتا ہے، وہی پھر میڈیا میں چلتا ہے۔ پاکستان میں فیڈریٹنگ یونٹس یعنی وفاقی اکائیاں کے درمیان وسائل کی تقسیم ان یونٹوں کی آبادی کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ جس یونٹ کی جتنی آبادی ہوتی ہے اتنے وسائل سے اتنا ہی رقم ان کو دیا جاتا ہے۔ پشتونخوا وطن کی مردم شماری گٹھانے کا مجرمانہ عمل پشتونخوا وطن میں آباد اقوام کی عوامی نمائندگی سے محرومی کے علاوہ زندگی کی تمام شعبے جات، صحت، تعلیم، روزگار وغیرہ پر منفی اثرات مرتب کریں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اضلاع ضم ہوئے ہیں
ابھی میرے پاس اسٹیٹسٹکس نہیں ہے، لیکن وہاں کے میڈیکل اور انجینئرنگ سیٹیں اور وغیرہ تعلیمی اداروں میں وفاقی اور صوبائی یونیورسٹی اور کالجز میں ان کی سیٹیں ہوئی تھی. آپ کو معلوم ہے کہ یہ بہت زیادہ گھٹ گئے ہیں آخری مراحل میں. یہ صرف چھوٹی سی ایک مثال ہے. اس لیے پشتونخوا ملیوں پارٹی آئین اور فیڈریشن کی دجیہ اڑانے والی اس پشتون دشمن مردم شماری کو کلی طور پر مسترد کرتی ہے اور اس کے خلاف اپنا سیاسی اور جمہوری احتجاج ریکارڈ کرانے کے ساتھ ساتھ اس کے متعلق آگاہی مہم کا آغاز کرتی ہے. یہ واقعی پشتونخوا ملیوں پارٹی نے تہیہ کیا ہے کہ اپنے اسٹرینتھ کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق ہم جو کچھ کر سکتے ہیں، لیکن آج سے اس پریس کانفرنس سے ہمارے باقاعدہ احتجاج کا آغاز ہو چکا ہے. صحافی حضرات، گو کے روزی روشن کی طرح آیا تھا، یہ سب کو پتہ تھا کہ پاٹا مرجر کے سمراٹ جو یہ لوگ بیان کرتے تھے کیا نکلنے تھے، اور یہ پہلے سے طے تھا کہ انضمام کا مقصد فاٹا کے وسائل پر قانونی قبضہ کرنا تھا. ہمارے ساتھ ایکس ایم پی اے خیبر پختونخوا اسمبلی جناب میر کلام خان بیٹے ہیں. ابھی وہ بات کر رہے تھے کہ اسمبلی میں بتایا گیا کہ فاٹا میں جو زمین جس کی نہ ہو وہ سرکاری ہوگی. حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ پشتونخوا وطن اس خطے کا واحد وہی وطن ہے جس میں ایک ایک انچ کی ملکیت معلوم ہے، زمین کی ایک ایک انچ کی ملکیت معلوم ہے. مطلب یہ تھا کہ وسائل پر قبضہ کرنا تھا. مگر کیا آئینی پیچیدگیوں سے بے خبر پارٹی کے عوام کو 25ویں آئینی ترمیم کے بارے میں آگاہ کیا گیا تھا؟ یہ میں تھوڑا وضاحت کرتا چلوں. پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر اخباروں میں بات چلی آئی کہ خیبر پختونخوا کی قومی اسمبلی کی سیٹیں گھٹائی گئی ہے، جس میں سے 6 سیٹ کا باقاعدہ تعلق سابق فاٹا سے بتایا گیا ہے. یہ ابھی نہیں ہوا، یہ نیا خبر نہیں ہے. یہ 2018 میں 25ویں امینڈمنٹ، آئین کی 25ویں امینڈمنٹ میں یہ بات طے کی گئی تھی، لیکن یہ ابھی تک چھپائی گئی ہے. لہٰذا یہاں سے بھی یہ پیغام ہم دینا چاہتے ہیں کہ جو لوگ مرجر میں ملوث ہے وہ باقاعدہ اس بات کا جواب دے کہ فاٹا کی نمائندگی قومی لیجسلیٹو جو ہماری اسمبلی ہے اس میں آدھی کیوں ہو گئی. ہمارا سوال پشتونخوا ملیوں پارٹی اور جمعیت الاسلام کے علاوہ یہ دو نام میں اس لیے لیتا ہوں کہ واحد اس ملک میں 2 پارٹیاں تھیں، ایک پشتونخوا ملیوں پارٹی محمود خان اچکزئی کی سربراہی میں اور دوسری جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی سربراہی میں، جو نہ مرجر کے حق میں تھے بلکہ انہوں نے باقاعدہ کانفرنسی کی، باقاعدہ مہم چلایا. اور یاد رہے کہ جب یہ 25ویں امینڈمنٹ پاس ہو رہی تھی سینٹ میں، اس وقت پختونخوا ملیوں پارٹی کے 5 سینیٹرز تھے، 5 سینیٹر تھے سینٹ میں، 5 ہی نے یہ واحد سینیٹر جنہوں نے واک آؤٹ کیا تھا. پشتونخوا وطن کی تمام سیاسی پارٹیوں اور تحریکوں سے کیا آپ لوگوں نے اپنی تقریروں میں فاٹا کے عوام کو بتایا تھا کہ انضمام کے بعد قومی اسمبلی میں آپ کی نمائندگی 50% کم ہو جائے گی؟ میں وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ بات لوگوں نے فاٹا کے عوام سے چھپانے کی خیانت کی تھی. یہ ہمارا دعویٰ ہے، کیونکہ میری یادداشت میں ایسی کوئی تقریر، ایسی کوئی کمپین نہیں جس میں بتایا جاتا تھا کہ فاٹا کا جب انضمام ہو جائے گا تو یہ ہوگا. لیکن کسی نے ایک لفظ منہ سے نہیں نکالا وہی آپ کی 50% سیٹیں قومی اسمبلی میں کم ہو جائے گی. اس لیے ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے عوام سے یہ بات چھپانے کی خیانت کی تھی. اس لیے فاٹا کی 6 سیٹوں کی کمی پر واویلا کرنے کے بجائے فاٹا میں اپنے پارٹیوں کے ورکرز کو سچ بتا دے کہ سینٹ میں مکمل نمائندگی کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی میں آدھی نمائندگی کا سودا ریاست کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا. میرا اشارہ ان تمام پارٹیوں ہے جو فاٹا کے قدرتی وسائل پر قبضے کے لیے بنایا گیا اسکیم جس کو انضمام کہتے ہیں، جس کا حصہ دار تھے. یاد رہے کہ 25ویں آئینی ترمیم کے بعد 26ویں آئینی ترمیم کا بل قومی اسمبلی سے پاس ہوا، جس کی روح سے قومی اسمبلی میں فاٹا کے 12 سیٹ بحال ہونے تھے اور صوبائی اسمبلی میں سیٹوں کی تعداد 25 تک یا 21 تک بڑھانا تھا.
یہ بل اسمبلی سے تو پاس ہوا مگر آگے بلاک ہوا۔ پختونخوا ملیوں پارٹی اس 26ویں آئینی ترمیم کی سینٹ میں منظوری کا پرزور مطالبہ کرتی ہے اور بل کی منظوری تک فاٹا میں آگاہی مہم اور اپنی بساط کے مطابق احتجاجوں کا اعلان کرتی ہے۔ ہم یہاں سے بھی اس پریس کانفرنس کے ذریعے سابقہ فاٹا کے تمام عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ اپنے اس حق کے لیے باہر نکلے اور شاید یہ جو سیٹوں کا معاملہ ہے اس میں اگر آپ ایک لوزنگ دے، ایک شعار دے کہ بھئی 26 آئینی ترمیم پر کو سینٹ سے پاس کر کے اس پر عمل درآمد شروع کیا جائے، یہاں سے ہماری پارٹی کا پیغام ہے، یہاں سے باجوڑ سے لے کر جنوبی وزیرستان تک جو لوگ سنتے ہیں یہی ان کا نعرہ ہونا چاہیے الیکشن سے پہلے، ورنہ ان کی نمائندگی قومی اسمبلی میں برائے نام رہ جائے گی۔ پشتونخوا ملیوں پارٹی صحافی حضرات، پشتونخوا ملیوں پارٹی سمجھتی ہے کہ ملک میں جاری مہنگائی، بیرونی قرضوں، ان قرضوں پر سود وغیرہ سے پشتونخوا وطن کے عوام کا کوئی لینا دینا نہیں۔ میں یہ لفظ پشتون کم اور پشتونخوا وطن کے عوام استعمال کرتا ہوں کیونکہ یہاں پر نہ صرف پشتون رہتے، یہاں پر ہندکو زبان بولنے والے رہتے، یہاں پر ہماری گوجر بھائی رہتے، یہاں پر کوہستانی ہے، یہاں پہ جس کا نام میں نہ لوں تو ذہن میں کسی کی خاطر میں یہ نہ آ جائے کہ ہم کوئی خطے میں ایک ایتھنک نیشنلزم کی بات کرتے ہیں۔ ہماری جو نیشنلزم کی جو پالیسی ہے وہ جیوگرافیکل ہے، ہم پشتونخوا وطن اور اس میں بسنے والوں کی بات کرتے ہیں۔ پشتونخوا وطن میں 5 سے 6 روپے فی یونٹ کے حساب سے اپنے استعمال کے لیے کے علاوہ 5000 میگا واٹ تک سستی سرپلس بجلی پیدا ہوتی ہے اور بجلی کی خالص آمدن کے مد میں وفاقی حکومت کی ذمہ کروڑوں روپے واجب الادا ہیں۔ سوال یہ ہے بجلی کے معاملے میں کہتے ہیں کہ فیول ایڈجسٹمنٹ کرنا ہے، فلاں بل لگانا ہے، فلاں بل لگانا ہے، کروڑوں روپے ایک سٹیٹسٹکس کے مطابق یہ 2050 کتنے ہوتے 2 ٹریلین 50 بلین سے یہ زیادہ روپے، یہ تقریباً میرے خیال میں 2013-14 سے مرکزی حکومت پر واجب ہے۔ اب اس وقت ڈالر کی قیمت کیا تھی؟ اس وقت ڈالر کی قیمت 70 75 یا 80 روپے تھے۔ یہ 6 7 اور 5 سمتنگ ٹریلین روپے بنتے ہیں۔ پورا ملک ہمارا قرض دار ہے لیکن ہمیں کہتے ہیں کہ آپ یہ قرض ادا کریں، اس لیے میں یہ لفظ استعمال کرتا ہوں کہ ہمیں ان قرضوں پر ان سود وغیرہ سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آئی پی پی اور فیول ایڈجسٹمنٹ کے مد میں جو ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں پختونخوا کے عوام کا بھی ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پشتونخوا وطن پاکستان کی تیل کی ٹوٹل پیداوار کا 68% حصہ پیدا کرتا ہے۔ یہاں کے عوام کا عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں کی اتار چڑھاؤ سے کوئی لینا دینا اور سروکار نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا روزانہ 4.5 ملین کیوبک فٹ قدرتی گیس پیدا کرتی ہے۔ یہ میں آج کی بات کرتا ہوں، شاید یہ 4-5 مہینے کی بات ہو، کیونکہ جو ایکسپلوریشنز جاری ہے وہ سٹیٹسٹکس میں نہیں آئے ہیں اور جس رفتار سے ہمارے وسائل کو لوٹا جا رہا ہے شاید 4-5 مہینوں میں یا 1 سال کے اندر یہ تعداد تیل کی بھی اور گیس کی بھی کافی بڑھے گی۔ اس صورتحال میں یہاں کا عوام کا گیس کی مہنگائی سے کیا لینا دینا ہے؟ غرض یہ کہ پشتونخوا ملیوں پارٹی بہت جلد یہاں کی قدرتی وسائل کے بارے میں پرفیکٹ فیگرز کے ساتھ ماہرین کی اسسٹنس پر مبنی ایک وائٹ پیپر جاری کرنے والی ہے جو کہ نہ صرف یہاں کے عوام کو خود کفالت کا احساس دلائے گی بلکہ یہ احساس ہماری اس دعوے کی تائید کرے گی کہ پشتونخوا کے عوام نہ کسی کی مقروض ہے اور نہ ہی یہ سرزمین خوشحالی کے لیے بنجر ہے۔ معزز حاضرین، پشتونخوا ملیوں پارٹی اپنے آپ کو پشتونخوا وطن کی چوکیدار اور اس وطن کے عوام کے حقوق کا محافظ سمجھتی ہے۔ سیاست کے انتہائی کٹن مراحل میں ہم نے اپنے محبوب چیئرمین محمود خان اچکزئی کی قیادت میں کبھی بھی پاپولزم کا سہارا نہیں لیا۔ حالت جو بھی ہو
ہم نے الیکشنز کا بائیکاٹ بھی کیا اور ڈکٹیٹر مشرف کی زیر نگرانی انتخابات کو مسترد کیا۔ پختونخوا ملی پارٹی جمہوریت کی بالادستی کے لیے پی ڈی ایم کا ہراول دستہ رہا، اور مگر پختونخوا ملی پارٹی ذاتی مفاد کے لیے پی ڈی ایم اور حکومتی الائنس، جس میں پی ڈی ایم کے علاوہ دیگر پارٹیاں بھی تھیں، حالانکہ پارلیمنٹ میں ہماری نمائندگی تھی، ہمارے سینیٹرز تھے، یہاں پہ ایسی پارٹیاں ہیں جن کی پارلیمنٹ میں کوئی نمائندگی نہیں ہے لیکن وہ حکومت کا حصہ بنے۔ ہم نے اس کرپٹ سسٹم کو، ہمارے چیئرمین جناب محمود خان اچکزئی کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کا مقصد عمران کو ہٹا کے کامران کو نہیں لانا ہے، لہذا جب تک پی ڈی ایم والے اس مقصد کے ساتھ مخلص تھے، ہم بھی اپنا پورا کوشش کرتے تھے کہ پی ڈی ایم کی جمہوری تحریک آگے بڑھی، مگر جب اقتدار کے لیے باندر بانٹ شروع ہوئی تو پختونخوا ملی پارٹی پاپولسٹ راہ پر نہیں چلی۔ اسی طرح اس سے پہلے لندن میں اے پی سی ہوئی، پوری ملک کی پارٹیاں، میرے خیال میں ماں سوائے 26 پارٹیاں اس میں شریک تھے، قرآن پر ہاتھ رکھ کر تقریباً انہوں نے کہا کہ ہم مشرف کے ہوتے ہوئے ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ صرف 3 پارٹیاں، یہ مناسب ہوگا کہ میں ان کا نام بھی لوں، پختونخوا ملی پارٹی، پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی نے اسی الیکشن کا بائیکاٹ کیا۔ باقی تمام پارٹیاں اس مارشل لائی الیکشن میں کھود پڑے، جس کا انجام آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی کو لاتے ہیں اور کسی کو بگاتے ہیں۔ پختونخوا وطن تاریخ کی حساس سیاسی مراحل میں بہت مشکل، پختونخوا ملی پارٹی نے وطن کی تاریخ کے حساس اور سیاسی مراحل میں بہت مشکل اور ان پاپولسٹ فیصلے کیے، خواہ وہ ہماری پارٹی کی بانی خان شہید عبدالصمد خان اچکزئی کی قیادت میں پشتونوں کے متحدہ صوبے کی خاطر ملکگیر سیاست سے راہ جدا کرنے ہو۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک پارٹی تھی جس کا نام تھا نیشنل عوامی پارٹی۔ پارٹی اس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے کہ ملک میں بنگالیوں کو بگانے کے لیے جو 1 یونٹ بنایا گیا تھا اس کو ختم کرے اور ایتھنک اور جغرافیائی بنیادوں پر نئے صوبے بنائے، لیکن نیشنل عوامی پارٹی اپنی اس موقف سے ہٹ گئی۔ نیشنل عوامی پارٹی اس وقت کے اگر ہم کہیں تو 2 گروپ تھے، باشانی گروپ اور ولی خان گروپ۔ ولی خان گروپ اس موقف سے ہٹ گئی، اسی لیے خان شہید عبدالصمد خان اچکزئی نے اس آئین کی روح کو کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے اپنی الگ پارٹی بنائی جس کا نام پشتونخوا نیب تھا۔ یا ہم نے تب بھی پاپولسٹ سیاست نہیں کیا جب رسوائی زمانہ واٹر ریکارڈ ہو رہا تھا۔ واٹر ریکارڈ 1991 میں ہوا، جس میں دیگر صوبوں کی میں بات نہیں کروں گا، لیکن پشتونخوا وطن کو، خیبر پختونخوا کو پانی میں، ہماری ہی پانی میں ہمیں 8% حصہ دیا گیا۔ جب ہم گندم کی بات کرتے ہیں تو اب بھی ہمیں 5 سے 6% تک پانی دیا جاتا ہے، باقی پانی ضائع ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ انفراسٹرکچر نہیں ہے۔ میری عمر 60 سال ہے، میں بچہ تھا کہ میں چشمہ رائٹ بینک کنال کا نام سن رہا ہوں جو ابھی تک نہیں بن سکا۔ اگر ہم پھر بھی مرکزی حکومت سے کچھ نہیں مانگتے، لیکن یہ جو پانی پنجاب اور سندھ استعمال کر رہا ہے، ہم پختونخوا ملی پارٹی اس پریس کانفرنس کے ذریعے، اس سے پہلے بنو جرگہ کے ذریعے ہم نے مطالبہ کیا ہے، ہم مطالبہ کریں گے اور ہم جدوجہد چلائیں گے کہ ہمیں جو ضائع پانی پنجاب اور سندھ میں جاتا ہے ہمیں وہ پیسے دے کر ہماری انفراسٹرکچر بنائے جائے۔ لیکن یہ جنرل بات ہے، عمومی طور پر پختونخوا ملی پارٹی نے یہ ایکارڈ ریجیکٹ کیا ہے، اس کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے، اور پھر اس انکار پر مہر تصدیق بنو کی پشتون قومی جرگہ میں ثبت کیا ہے، جس میں تمام سیاسی پارٹیوں ماں سے وائے جناب شیرپاؤ خان صاحب کی قومی وطن پارٹی اور تحریک انصاف کے تمام لوگوں کے دستخط موجود ہے۔ ہم نے
کنونس کیا ان تمام پارٹیوں کو کہ یہ کارڈ نامناسب ہے. اسی لیے ہمارے سامنے جب گندم کی بات کی جاتی ہے, ہمارے سامنے جب بجلی کی مہنگائی کی بات کی جاتی ہے, ہمارے سامنے جب گیس کی بات کی جاتی ہے, ہمارے سامنے جب پیٹرول کی بات کی جاتی ہے, ہم تمام ان چیزوں میں نہ صرف خود کفیل ہے بلکہ یہ چیزیں ہمارے ساتھ سرپلس ہے. میں دوسرے معدنیات جو ہمارے خطے میں ہیں, جو آپ کو اندازہ ہوگا حمید میر کا ایک وہ آیا تھا, سچ ہوگا یا درست ہوا, اس نے 6 ٹریلین کی بات کی تھی کہ 6 ٹریلین کا تانبا جو ہے وہ ایکسپورٹ ہو چکا ہے وزیرستان سے. چلو مانتے ہیں 6 ٹریلین نہیں, آپ ان پیسوں میں سے پوری پاکستان کا قرضہ جو $175 ارب بنتا ہے وہ تو دے دے. الٹا پشتونخوا کے عوام پر قرضوں کا بوجھ نہیں. پشتونخوا ملی پارٹی اس چیز کو ریجیکٹ کرتی ہے. اپنے بساط کے مطابق ہم آگاہی مہم چلائیں گے, اپنے بساط کے مطابق ہم احتجاج کریں گے, اور اس پریس کانفرنس کے ذریعے جو بھی سنتے اپنے وطن کے, پختونخوا وطن کے ہر باشعور شہری سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کی خاطر, اپنے علاج کی خاطر, اپنی بوڑھی ماں باپ کی صحت کی خاطر ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو جائے. ہم کچھ بھی نہیں مانگتے, ہم آپ لوگوں کے لیے آپ کا وہی حق مانگتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی سرزمین پہ دیا ہے. پشتونخوا ملی پارٹی جمہوریت, قوموں کی برابری, قوموں کے وسائل پر اختیار اور افغانستان کی عرضی تمامیت اور آزادی اور خود مختاری کا دفاع کے راہ میں کھڑی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں تاریخی طور پر جو کچھ ہوا ہم اس بحث میں نہیں جاتے, لیکن اس ملک میں آپ کو معلوم ہے کہ 50 کی دہائی میں ملین اینڈ ملینز انڈیا سے مہاجر اور بنگال سے مہاجر آئے تھے, جو یہاں کے اس ملک کے سرخ و سفید کے مالک بھی بنے, جو جرنیل بھی بنے, جنہوں نے انڈسٹری بھی لگائی, جنہوں نے اس ملک پر ایک حد تک, جب پنجابی اسٹیبلشمنٹ پوری طرح نمودار نہیں ہوتا, پوری طرح حکومت کی. دوسری طرف ہمارے آبائی ملک افغانستان میں یہاں کی کارکردگیوں کی وجہ سے 40 سال سے بدامنی جا رہے ہیں. وہاں سے لوگ مجبور ہو کر یہاں آتے ہیں, اور پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ان کو لایا جاتا تھا. اب ان لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے, ہم اس سلوک کی پرزور مذمت کرتے ہیں. ہم اس پریس کانفرنس کے ذریعے واقعی جو لوگ, اگر وہ ہم سب پشتون میں ہوں, وہ آئے ہو لوگوں میں مجرم پیشہ لوگ ہو, وہ جس بھی قوم کے ہو, ان کو پکڑا جائے, ان کو جیلوں میں ڈالا جائے, ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. لیکن عام آدمی کو جو حالات کی مجبوری کے تحت یہاں زندگی بسر کر رہا ہے, اس کو نہ صرف تنگ کیا جائے بلکہ پختونخوا ملی پارٹی ان کو تنگ کرنے پر مکمل احتجاج کرتی ہے, اور جب تک ان کے مہاجرت کے پورے حقوق کو قبول نہ کیا جائے تب تک یہ احتجاج کرتی رہے گی. آخر میں باتیں تو بہت زیادہ تھے, ملک اتنی گمبھیر حالت میں اگر ایک ایک پوائنٹ پر بات کرے, آپ لوگوں نے زحمت کی, وقت بھی کم تھا, ہم بھی تھوڑے لیٹ ہو گئے, تو میں یہ ان چند معارضات پر اپنے اس لکھے ہوئے اس کو ختم کرتا ہوں, اور آپ لوگوں کی تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنی پارٹی کی سیاسی مدعا بیان کرنے کا موقع دیا. تھینک یو ویری مچ.